السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، حسب معمول بہت جلدی ایک مختصر سا فقہی مسئلہ، اور آج کی شب کی مناسبت سے بھی اور آج کی اس مجلس اور عنوان کی مناسبت سے بھی جو عرائض میں نے سوچے ہیں بازیان کی خدمت میں پیش کروں. نماز کے واجبات رکنی میں سے ایک رکن ہے رکوع کرنا، اور جو رکوع کی ڈیفینیشن ہے سادہ ترین الفاظ میں وہ یہ ہے کہ حالت قیام سے اتنا جھکنا سامنے کی طرف کہ انسان کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ سکیں. اگر ایک شخص حالت قیام میں اتنا جھکتا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں پر پہنچ سکتے ہیں تو اس کا رکوع ہو جاتا ہے. اور ہمارے تقریباً تمام علماء نے اس بات کو فرمایا ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا آداب اور مستحبات میں شامل ہے، رکوع کو منزل کمال تک پہنچاتا ہے،
لیکن بہرحال ان ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا وضو رکوع کے لیے واجب نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی نے گھٹنوں پر نہ رکھا بلکہ تھوڑا سا ہاتھوں کو مثلا اوپر رکھ لیے یا کسی وجہ سے وہ نہ رکھ پایا، کوئی تکلیف تھی، تو بہرحال اس کا رکوع صحیح رہے گا. اتنا جھکنا بہرحال ضروری ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جا سکے. اور اس میں پھر مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ وہ ذرا سا جھکتا ہے اور اس کے ہاتھ گھٹنوں پر پہنچ جاتے ہیں اور لوگ نہیں کہیں گے کہ اس نے رکوع کیا ہے، تو پھر اتنا کافی نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا جھک جائے اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لے، بلکہ اس کو اتنا جھکنا پڑے گا جتنا عام طور پر لوگ رکوع کے لیے جھکتے ہیں. جو مستحب اور بہترین رکوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم اتنا جھکے، یعنی اتنا جھک جائے انسان. جو مستحب ہے کہ اس کی پیٹھ مکمل ہموار ہو جائے، سیدھی ہو جائے، اور اپنی گردن کو بھی اس طرح سے رکھے کہ وہ پیٹھ کی لائن کے اندر آ جائے، بالکل ایک سطح پر آ جائے، تو یہ بہترین رکوع بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، 5 شبوں تک میں مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور آج اس سلسلے کی 5ویں اور آخری گفتگو ہے. اور ہم نے پہلے دن ہی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان 5 تقاریر میں اسلام کے جو 5 بنیادی عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ان پر گفتگو کریں گے. اور ہر تقریر میں ہم نے ایک عنوان کو اٹھایا. پہلی تقریر میں توحید پر بات کی، دوسری میں عدل پر بات کی، تیسری اور چوتھی میں نبوت اور امامت کے موضوع پر ہم نے بات کی. اور اس اعتبار سے آج اس سلسلے کی آخری شب اور آخری گفتگو معاد اور قیامت کے عنوان سے ہونے والی. ایک طرف جو وعدہ اس اعتبار سے قیامت کے موضوع پر بات، اور ایک طرف آج ہم سب کے مولا اور آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت بھی ہے. تو بہرحال یہ دل بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تذکرہ اشارتاً اور مختصراً ہی صحیح مولا کا ضرور ہو جائے. اور اس اعتبار سے بھی آج کی شب اہم شب ہے کہ آج جو ہمارے ہاں رسم ہے ایام عزا کی، اس کے اعتبار سے آج آخری شب ہے. اور اس سلسلے میں یہ جملہ بہرحال ضروری ہے اور اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو کہ نئی بات عرض کر رہا ہوں، بس وہی عقیدہ جو میرے اور آپ کے دلوں میں ہے اور ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے. الفاظ کی صورت میں اگر بیان کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایام عزا کا آخری دن نہیں ہے، بلکہ جو خالصتاً ایام عزا تھے ان کا آخری دن ہے. اب کل سے ہم ایسا نہیں ہے کہ مولا حسین کو رخصت کر دیں گے، ہمارے دلوں میں مولا حسین نہیں رہیں گے یا مولا کا غم ہمارے دلوں میں نہیں رہے گا. ہاں اتنا ہے کہ اب ہم اپنی خوشیوں کا آغاز بھی کر دیں گے. ہم اپنی ہر خوشی کو مؤخر کر دیتے تھے یہ سوچ کر کے یہ مولا کے حسین کے غم کے ایام ہیں، تو گھروں میں نہ کوئی خوشی کی تہوار ہوتا تھا، نہ خوشی کا کوئی دن آتا تھا، نہ ہم کوئی خوشی سیلیبریٹ کرتے تھے. اب یہ ہوگا کہ خوشیاں اور غم ہمارے ساتھ ساتھ چلا کریں گے. ورنہ خدا نہ کرے کہ حسین بن علی کبھی بھی ہمارے دلوں سے، ہمارے دل و دماغ سے، ہماری زندگی سے کبھی بھی ہم نکالنے کا تصور بھی کرے، اور نہ ہمارے پاس ایسا کوئی تصور ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، عقیدہ قیامت اور عقیدہ معاد کے حوالے سے جو مختصر ترین اور اہم ترین بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ توحید پروردگار کو ماننے کے بعد اور پروردگار عالم کی صفات جلال و جمال کو ماننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد، جسے ہم سادہ الفاظ میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کہتے ہیں، پروردگار کے عدل کو سمجھنے کے بعد، پروردگار کو عادل ماننے کے بعد، عقل انسانی عقائد حقہ کی روشنی میں اس بات کو ضروری ترین امر قرار دیتی ہے کہ بہرحال ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب نیکوکار کو اس کی نیکیوں کی جزا مل سکے اور بدکار کو اس کے اعمال کی سزا مل سکے. سب سے پہلا نقطہ میں چاہتا ہوں کہ جس کی وضاحت کروں، اور وہ یہ کہ قیامت کے میدان میں 2 انتہائی اہم عنصر ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک عدل الہی کا عنصر اور ایک رحمت الہی کا عنصر. مجھے نہیں معلوم ہے کس حد تک
ان دونوں باتوں کی وضاحت کر پاؤں گا، لیکن جس حد تک گنجائش ہے سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ بدکار کو سزا دینا، ظالم اور گناہگار کو سزا دینا، اس کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، اس لیے کہ دنیا کے سسٹم میں بھی جہاں جہاں پر قانون چلتا ہے، جہاں جہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں اس بات کو سمجھنا نہایت آسان ہے کہ جہاں انسان غلطی کرے گا بہرحال وہ اس غلطی کے اعتبار سے سزا کا حقدار قرار پائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کرے گا بہرحال وہ اس کے اعتبار سے سزا کا حقدار قرار پائے گا۔ دنیا کے وہ ممالک، میں مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر مثال کے طور پر قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی پابندی ہر شخص کرتا ہے اور قانون کی پابندی ہر شخص سے کروائی جاتی ہے، تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ یہی تو نظر آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ٹریفک کا ایک مرتبہ بھی سگنل توڑ دیا، ایک مرتبہ بھی ریڈ لائٹ کو کراس کر دیا، تو بہرحال چالان ہو جاتا ہے، ٹکٹ کٹ جاتا ہے، آپ کو سزا مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر اوور اسپیڈنگ انسان کرتا ہے اور اپنی مقررہ لمٹ سے کراس کرتا ہے اور قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو بہرحال اس کے لیے چالان ہوتا ہے، اس کا ٹکٹ کٹتا ہے، اس کے لیے مثال کے طور پر جو ہے سزا ملتی ہے اس کو۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ دنیاوی نظام میں ایک سسٹم کو تو کوشش کر کے بہرحال نافذ کیا جا سکتا ہے، 100% تو اس کا بھی امکان یقیناً نہیں ہے، یہ تو طے ہے کہ 100% نہیں ہو سکتا۔ میں مثال دوں گا تاکہ بات کلیئر بھی کروں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو تو پھر بھی دنیا میں ایک حد تک پاسبل کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو بھی ذرا سے بھی غلطی کرے گا اس کو اس غلطی کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ حالانکہ اسی دنیاوی نظام میں ممکن نہیں ہے کہ ہر غلطی کی سزا بھگتی جا سکے، یعنی بہت ساری تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک ایگزامپل جو ہمارے علماء نے اکثر دی ہے، خودکشی کی غلطی، خودکشی کا گناہ، یہ تو وہ گناہ ہے جس کی سزا دینا پاسبل ہی نہیں کہ اس لیے انسان ویسے ہی مر چکا ہے۔ اگر مرنے میں کامیاب نہ ہوا تو خودکشی ہوئی نہیں، سزا کس بات کی دی جا رہی؟ اور اگر کامیاب ہو گیا، مر گیا، جان دے دی، تو اتنا بڑا گناہ کیا، اتنی بڑی غلطی کی، سزا کا حقدار ہی قرار نہیں پا سکتا اس لیے کہ زندہ ہی نہیں ہے۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو بھی 100% عملی بنانا پاسبل نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ اگر کچھ امکان ہے تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تک تو پھر بھی ممکن ہو جائے گا، ایک حد تک ہی صحیح، بہت زیادہ اسٹرانگ قانون بنا لیا جائے، لیکن بہرحال ایک انتہائی اہم عنصر باقی رہ جاتا اور وہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا پروردگار کہتا ہے اس کی جزا بھی اس کو ملنے والی، اس کا انعام بھی اس کو ملنے والا۔ دنیا کے قانون میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اس کا کوئی تصور ہی نہیں، اگر ہے تو انتہائی چھوٹے پیمانے پر، یعنی اگر اس کو اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھا جائے تو شاید نہ ہونے کے برابر۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دنیا کے نظام میں ریڈ سگنل توڑنے والے کے لیے جزا کا تصور ہے، ریڈ سگنل پر زندگی بھر بریک لگانے والے کے لیے کسی جزا کا تصور نہیں ہے کہ مثال کے طور پر تم نے ایک مرتبہ ریڈ سگنل کراس کیا، سگنل توڑا، تو مثال کے طور پر 500 روپے کا جرمانہ لگ جائے گا، لیکن اگر ایک مرتبہ ریڈ سگنل پر آ کر کھڑے ہو گئے تو 10 روپے کا انعام بھی دیا جائے گا۔ ہے کوئی تصور؟ دنیا میں کہیں تصور نہیں ہے۔ انسان زندگی بھر ریڈ سگنل کی پابندی کرتا رہے، ایک مرتبہ بھی سگنل نہ توڑے، 500 روپے تو دور کی بات، اسے 5 روپے انعام کا بھی حقدار قرار نہیں دیا جاتا۔ بابا ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ اس قانون کی پابندی کرتا رہا، ٹریفک سگنل کا، خواتین کا خیال رکھتا رہا، ایک مرتبہ بھی اوور اسپیڈنگ نہیں کی، کچھ تو دو نہیں، جزا کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو سزا کا کانسیپٹ ہے۔ قیامت کے میدان میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ رہی، ایک پروردگار کا عدل سامنے آ رہا
کہ جو بھی گناہگار ہے اسے سزا دی جائے گی، لیکن رحمت الہی کا ایک عجیب نمونہ بھی قیامت کے میدان میں سامنے آ رہا ہے کہ نیک اعمال کی جزا بھی تمہیں دی جانے والی ہے، ورنہ نیک اعمال پر انسان اصولاً جزا کا حقدار بنتا بھی نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں نے بھی آپ کو مثال دی، بھئی دنیا کے قانون میں جو سارے کام کرنے ہی کرنا ہے۔ قاتل بنے گا انسان تو پھانسی پہ چڑھنا پڑے گا، لیکن زندگی بھر ایک بھی قتل نہیں کیا، کوئی انعام نہیں اس بات کا۔ شراب پیے گا انسان تو کوڑے کھانا پڑیں گے اسلامی قانون کے اعتبار سے، لیکن زندگی بھر شراب سے بچتا رہا، بظاہر کوئی بھی انعام نہیں ملنے والا۔ تو دنیا کے قانون تو یہی ہے نا کہ غلطیاں کرتے چلے جاؤ، سزا پاتے چلے جاؤ، لیکن اچھے کام کرتے چلے جاؤ، اسی کو جزا نہیں۔ اگر اس کی جزا ہے تو پروردگار عالم کے نظام عدل کے ساتھ ساتھ پروردگار کے نظام رحمت میں اس کی جگہ ہے۔ پروردگار اپنی رحمت سے واجبات پر، یعنی جو واجبات کرنا ہی کرنا تھے، پروردگار اس پر بھی جزا کا حکم دے رہا ہے اور جزا دینے والا۔ لیکن بہرحال قیامت کا عقیدہ اس اعتبار سے ضروری ترین عقیدہ بن جاتا ہے کہ اگر قیامت کے عقیدے کو درمیان سے نکال دیں تو انسان کے پاس بہرحال عمل کا انسینٹو 100% ختم ہو کر رہ جاتا۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، اگر یہ طے ہو جائے کہ کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، اگر یہ طے ہو جائے کہ ججمنٹ کا کوئی دن نہیں ہے، تو انسان کے پاس نیکی کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا، انسان کے پاس گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ جب مجھے پتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، جب مجھے پتا ہے کہ کوئی جزا نہیں ملنے والی اچھے کام کرنے پر، میں کیوں اچھے کام کروں؟ جب مجھے پتا چل جائے کہ کوئی سزا نہیں ملنے والی کوئی برا کام کرنے پر، تو میں کیوں برے کام سے بچوں؟ اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیوں آگے نہ بڑھوں جبکہ طے کہ قیامت آنے والی ہی نہیں۔ تو قیامت کا عقیدہ اگر عدل الہی کو درمیان میں رکھا جائے، اور توحید کے ساتھ ساتھ جب عدل الہی کے عنوان کو ہم اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے کہ قیامت کا عقیدہ اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو قیامت کا امکان اور قیامت کا عقیدہ ضروری ترین عقیدہ، لیکن اب اس قیامت کے عقیدے کی جو تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں جہاں تک اسلام نے ضروری قرار دیا، چونکہ ہمارا عنوان ہے خالصتاً عقیدہ، اور اسلامی عقائد کو ہم جس حد تک ضروری سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے علماء نے فرمایا بھی ہے اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں، ایک عام مومن سے جو ڈیمانڈ کیا گیا وہ صرف اتنا ڈیمانڈ کیا گیا کہ تمہیں اتنا ماننا ہے کہ قیامت کا ایک عقیدہ ہے، قیامت آنے والی ہے، اور اس قیامت کا مزاج یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہے عزیزان گرامی۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، بدو عرب، کچھ نہیں جانتا اسلام کے بارے میں، کچھ بنیادی باتیں اس کو پتا ہے، اسلام لے آیا اور آ کر پیغمبر سے کہتا ہے کہ اے محمد علمنی الفقہ، مجھے دین سکھاؤ، مجھے قرآن سکھاؤ۔ پیغمبر اکرم نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو قرآن پڑھو۔ جاہل اور بدو عرب ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک آیت پڑھا رہے، سمجھا رہے کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب ہے، یہ آیت ہے اس کا مطلب۔ آیتیں پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا دیکھے گا، جو انسان ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کی سزا اسے ملنے والی۔ وہ بدو عرب اپنے استاد سے کہہ دے گا پھر پڑھو اس کو، پھر پڑھو۔ کب آخر قرآن میں یہ کہا یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہنے لگا بہت مجھے اور کچھ نہیں سیکھنا، اٹھا چلا گیا۔ استاد آئے پیغمبر کی خدمت میں، اللہ کے رسول آپ نے کیسا شاگرد دیا تھا؟ کچھ سیکھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کبھی ہوا کیا پورا ماجرا بتاؤ؟ کہا تھوڑی سی دیر ہوئی، دو چار آیتیں بتائیں، شاید پر بات پہنچی، کہنے لگا بس مجھے کچھ اور نہیں سیکھنا، چلا گیا۔ پیغمبر کی زبان پر بے اختیار ایک جملہ آیا تھا تو مکمل جاہل آیا تھا، گیا ہے تو فقیہ بن کر گیا۔ درخانے اگر کسست یک حرف بسست۔ بعض اوقات انسان کو اگر سمجھنا ہے زن گرامی، راہ راست پر آنا ہے، تو اتنا سا ہی کافی ہے کہ انسان سمجھ لے کہ میرا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے والا، ورنہ قیامت کا میدان وہ میدان ہے کہ قرآن
کے مطابق جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بے اختیار زبان پر ایک جملہ آئے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اتنی باتیں لکھی، اس چیز کو نوٹ کیا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں ایک ایک نام عمل تمہارے نام عمل میں لکھا ہوا، سب کچھ آنے والا۔ لیکن بہرحال قیامت کے عقیدے کے تحت جو بہت سارے مباحث ہیں، یعنی ایک طرح سے جو قیامت کا آغاز ہے ہر انسان کے لیے، وہ ہے اس کی موت کا لمحہ۔ یعنی دو چیزیں جو بہت بڑا غیب ہے انسان کی زندگی میں، لیکن ہر انسان اس پر بلیو کرتا فطرتن، جن میں سے ایک تو ایسا ہے جس پر دنیا کا کائنات کا ہر انسان بلیو کرتا، چاہے وہ دائرہ اسلام میں ہو کہ نہ ہو، اور وہ ہے موت۔ دیکھیں، پروردگار کو ماننا، پیغمبر اکرم کو ماننا، ائمہ طاہرین کی امامت کو ماننا، پروردگار کو عادل ماننا، بہت کچھ سوچنا پڑے گا نا۔ لیکن موت عقیدے کا نام بھی نہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جب لفظ عقیدہ استعمال کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی خام خیالی اور سوچ کی بات ہو رہی، نہیں، عقیدہ بھی اتنی پختہ چیز ہے، لیکن موت کی حد تک تو عقیدے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ یعنی دنیا میں کون سا انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں، میری موت کا وقت نہیں آنے والا، میری آنکھیں ایک دن بند نہیں ہونے والی؟ اور اہل بیت اطہار نے، قرآن مجید نے انسان کی اس موت کے لمحے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا، اس مشکل کو بھی بڑی شاندار طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ اگر عقیدے کو درمیان سے نکال دیا جائے، اگر اہل بیت اطہار سے اس انسیت کو درمیان سے نکال دیا جائے، تو موت ایک بھیانک شے بن کے رہ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عقیدہ درمیان میں نہیں ہوتا تو موت کو کبھی جلاد کہا جاتا، موت کے خونی پنجے کہا جاتا، موت کو گویا ایک خطرناک چیز کہا جاتا ہے جو انسان کو بالکل فنا کر دینے والی۔ لیکن جو عقیدہ کلیئر ہوتا ہے، جو عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، وہاں انسان بے اختیار ہی کہتا ہے موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ دو روایتوں کا میں تذکرہ کروں، ایک حقیقت موت کیا ہے اور ایک انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے۔ حالانکہ یہ دو روایتیں جو میں پڑھ رہا ہوں عام طور پر ایصال ثواب کی مجلس میں پڑھتا ہوں، سویم کی مجلس میں پڑھتا ہوں، کہ جب انسان موت کے لیے سننے کو کچھ تیار بھی ہوتا۔ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ امام کا ایک انتہائی عزیز دوست، میں لفظ صحابی بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن دوست اس لیے کہ روایت میں دوست کا لفظ ہے، یعنی امام کے ساتھ اس کے مراسم ایسے تھے کہ بہرحال وہ رشتہ امام اور مومن اپنے مقام پر، وہ احترام اپنے مقام پر، لیکن گویا امام کے ساتھ بیٹھنے والوں میں، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں اس کا نام آتا تھا۔ ایک مرتبہ کافی لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا، واپس لوٹ کر آئے، امام نے کبھی بتاؤ کیا حال چال ہے، کیسے ہو؟ اچھا وہ مومن تھا بھی ایسا، محفل کی جان ہوا کرتا تھا، اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا، مومنوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی کھیلا کرتا تھا، اور ہر ایک کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ منہ کھولے گا اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی۔ اچھا آیا بھی کافی عرصے بعد، امام نے کبھی خیر کہاں تھے؟ کہنے لگا مولا بس کیا بتاؤں۔ پوچھا بھائی کیا حال چال ہے؟ کہا مولا کیا بتاؤں، نہ ویسا ہوں جیسا خدا چاہتا ہے، نہ ویسا ہوں جیسا شیطان چاہتا ہے، نہ ویسا ہوں جیسا خود چاہتا ہوں۔ بے اختیار ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ ابھی کوئی نہ کوئی نئی بات کرنے والا۔ امام بھی مسکرائے، کبھی بات کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے؟ کہا مولا کیا بتاؤں، خدا چاہتا ہے کہ پورا کا پورا مسلمان بن جاؤں، ویسا بھی نہیں ہوں، شیطان چاہتا ہے پورا کا پورا ادھر کا بن جاؤں، ویسا بھی نہیں ہوں، 50-50 چلا رہا ہوں، کبھی اللہ کو بھی خوش کرتا ہوں، کبھی شیطان کو بھی خوش کرتا ہوں۔ اب ایک جملہ کہنے کی میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، میرا موضوع ایسا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس موضوع کی طرف جاؤں، اس لیے کہ اگر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ہوتے نا دونوں طرف کو چلاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ کھارادر میں رہا کرتے تھے، اور مجھے کئی سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کھارادر میں رہ چکے ہیں، تو وہاں کی باتیں مجھے یاد آ رہی 1980s کی۔ اب تو مزاج اتنا بدل گیا، آپ کہیں گے مولانا آپ کتنے پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں، یہ 20-25 25-30 سال پرانی کہاں سے باتیں آپ کو یاد آ گئی؟
اس زمانے میں طریقہ کاری ہوتا تھا کہ 8 ربیع الاول کے دن جتنی موویز والوں کی دکانیں ہوتی تھی ان پر سب سے زیادہ رش مومنین کا ہوتا تھا، بلکہ 8 کو بھی نہیں 9 کو یا 8 ربیع الاول کے شام کے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عزاداری کے دن ختم ہو گئے، اب موویز کا ٹائم شروع ہو گیا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 20-25 سال پرانے پکے مومن تھے، یہ 2 مہینہ 8 دن مکمل محفوظ رہتے تھے. اب کہیں گے مولانا آپ کہاں وہ دور رہا. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بھی نہیں ہو، رسول جیسا، شیطان جیسا چاہتا ہے ویسا بھی نہیں ہو، پھر جیسا خود چاہتا ہوں ویسا بھی نہیں ہو. خود چاہتا ہوں کبھی موت نہ پتہ ہے کہ مرنا پڑے گا. سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اس کی بات سے کہ اس نے ایک نئی بات کر دی. لیکن وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے کا مولا بات تو صحیح کر رہا، انسان مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ کیا راز ہے کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ مرنے سے اتنا موت کیوں آتی؟ مرنے سے انسان بھاگتا کیوں ہے؟ امام نے کہا بات بہت سمپل سی ہے. موت سے انسان اس لیے بھاگتا ہے اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. دنیا کا کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو پسند کرے. اگر تم نے اپنے اس آخرت کو آباد کر کے رکھا ہوتا، آخرت کو تیار کر کے رکھا ہوتا، آخرت کو بنا کے رکھا ہوتا، تو تمہیں موت بری نہ لگتی، موت اچھی لگتی. جب اس روایت کو دیکھتا ہوں تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وہ فرمایا، سمجھ میں آنے لگتا ہے مولا کا فرمان. جب مولا فرماتے نظر آتے ہیں کہ ابو طالب، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا آشنا، اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا. آخر کیا راز ہے؟ مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں، ایک عجیب بات ہمارے سامنے آتی ہے. ساری زندگی فضائل، مناقب، کمالات بھری پڑی ہے زندگی. بدر کا معرکہ ہو، احد کی جنگ ہو، خندق کا معرکہ ہو، خیبر کا معاملہ ہو، کتنے بڑے بڑے اعزازات ہیں جو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں، پیغمبر اکرم نے عطا کیے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. شب ہجرت ایک رات سوئے مبین الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. فضائل کا کون سا لیول ہے جو اہل بیت ہے، جو مولا کائنات کو پروردگار عالم نے اور پیغمبر اکرم نے عطا نہیں کیا. ان میں سے ہر ایک لیول اور ہر ایک لیبل اس کام کے لیے کافی ہے کہ مولا کائنات جھوم کر کہے، فخر سے کہے کہ خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جس دن کہہ دیا گیا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہ واقعی حق تھا کہ نہیں تھا، مولا کائنات کہتے ہیں آج علی کامیاب ہو گیا. جس دن قصیدہ پڑھا زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، حق تھا کہ نہیں تھا کہ مولا کائنات کہتے کہ آج علی کامیاب ہو گیا. جس دن خدا نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ ایک ایسا انسان ہے جو ایک رات سوتا ہے، مرضی رب کا سودا کر لیتا، مولا کائنات کو کہنے کا حق تھا کہ آج علی کامیاب ہو گیا. لیکن علی ابن ابی طالب سے جا کے پوچھیں تو زندگی کے کسی مرحلے پر مسلسل ان فضائل کو سمیٹتے جا رہے ہیں، مسلسل ان فضائل کا اظہار کرتے فرماتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کب کہاں کامیاب ہو گیا؟ جب رب العزت سے ملاقات کی منزل آ گئی، جب سر پر ضربت لگی 19 رمضان کی صبح، تب میرا مولا کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. کیوں؟ جناب ابراہیم کی ایک روایت، میں نے اکثر کہا کہ یہ روایت بھی میں ایصال ثواب اور سویم کی وجہ سے پڑھتا ہوں. جناب ابراہیم وہ نبی جسے پروردگار عالم نے اپنا خلیل کا، اپنا دوست کا، جو ملک الموت آئے ہیں، آتے رہا کرتے تھے، ملتے رہا کرتے تھے، باتیں ہوتی رہتی تھی. ملک الموت کے تیور کو دیکھا جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ آج ملک الموت کے تیور ہی بگڑے ہوئے. سلام و جواب کے بعد جناب ابراہیم نے کہا ملک الموت خیر تو ہے، آج ملنے کے لیے آئے ہو کہ لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا اے نبی خدا آج تو لینے کے لیے آئے ہو، موت کا وقت آ گیا. جناب ابراہیم نے کہا کہ اے خلیل، اے ملک الموت، اے اسرائیل، ٹھیک ہے تم لینے کے لیے آئے ہو، لیکن میرا ایک سوال ہے، رب العزت سے پوچھ کر آ جاؤ. کیا سوال ہے؟ کہ جاؤ جا کر خدا سے پوچھو کہ خلیل کہہ رہا ہے کہ کیا دوست کبھی دوست کو جان سے مارتا؟ یا تو مجھے خلیل نے بنایا ہوتا، مجھے دوست نے کہا ہوتا، اور اگر دوست کہا ہے تو دوست کو جان سے مار رہا.
ملک الموت جناب ابراہیم کا سوال لے کر رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور لمحوں میں جواب لے کر واپس آتے ہیں، اور جواب دیکھیے اندازہ ہوگا کتنا خوبصورت جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل خدا، پروردگار جواب میں اتنا کہہ رہا کہ جاؤ جا کر تیرے خلیل سے اتنا پوچھو کہ کیا دوست کبھی دوست سے ملاقات سے انکار بھی کرتا ہے؟ جس کو تم موت سمجھ رہے ہو، یہ موت نہیں ہے، رب العزت کی بارگاہ میں ملاقات کا پیغام ہے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ خدا گویا ملک الموت اور حضرت اسرائیل جیسے با جلالت فرشتے کو اپنا گویا ایلچی بنا کر بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے مہمان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو موت کی منزل اگر انسان سمجھنے کو تیار ہو جائے تو آسان ترین الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے ارتقاء کے جتنے بھی مراحل ہیں، انسان اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے بچپنے کا عالم ہے، ایک دن گزرتا ہے ایک دن کا ہو جاتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے ایک سال کا ہو جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں 2 سال کا ہو جاتا ہے، بچپن سے لڑکپن تک آتا ہے، لڑکپن سے نوجوانی تک آتا ہے، نوجوانی سے جوانی تک آتا ہے، جوانی سے دیڑپن کی طرف جاتا ہے۔ یہ کمال کے مراحل ہیں جو ایک کے بعد ایک کراس کرتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک کے بعد ایک کمال کے مراحل کو حاصل کرتا جا رہا ہے، اسی طرح موت انسانی زندگی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ ہاں، فیصلہ انسان کو کرنا کہ اس کمال کو اور زندگی کے اس منزل کو گلے لگاتے وقت میں اس طرح سے جا رہا ہوں جس طرح پروردگار راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ ضرور کرنا، اور اگر انسان سمجھ پائے تو وہ موت کی منزل کتنی خوبصورت بن جائے گی، کتنی بہترین بن جائے گی۔ روایت کو دیکھیے، جو جان کنی کا وقت ہے، جو روح نکلنے کی منزل ہے، 2 انتہائی ایکسٹریم الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں روایتوں کے اعتبار سے، 2 انتہائی ایکسٹریم الفاظ۔ ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی نے پوچھا مولا ذرا بتلائیے گا کہ روح نکلنے کا عمل کیسا عمل ہوتا؟ امام نے کہا ایک کام کرو، ایک تصور کرو، ململ کا انتہائی باریک کپڑا دھونے کے بعد خشک کرنے کے لیے اسے کانٹوں بھری زمین پر پھیلا دو، ہر طرف کانٹے کانٹے، انتہائی باریک ململ کا کپڑا، اور جب وہ کپڑا سوکھ جائے اب اس کپڑے کو کانٹوں پر سے ہٹاؤ، اور ان کانٹوں پر سے ہٹانے کے لیے اس کو احتیاط سے الگ مت کرو بلکہ اس کپڑے کو کھینچ لو۔ کیا حال ہوگا اس کپڑے کا؟ ململ کا کپڑا آپ جانتے ہیں، سراسا اگر اس کے اندر ایک کوئی چیز پھنس جائے اور کھینچنے کی کوشش کی جائے تار نکل جاتا، کپڑا پھٹنے لگتا۔ جس کو ڈالا ہی کانٹوں پر گیا ہے، اور جب گیلا کپڑا ڈالا گیا کس انداز سے وہ کانٹوں سے چپک چکا ہوگا، جب اس کو کھینچنے کی کوشش کی جائے گی کیا کیفیت ہوگی؟ امام فرماتے ہیں ذرا سوچو، اگر اس کپڑے کے پاس روح اور جان ہو تو جو کیفیت اس کانٹوں سے کھینچتے وقت اس کپڑے کی ہوگی، انسان کی روح نکلتے وقت اس سے زیادہ سخت کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بھی، اور یہی معصوم دوسرے مقام پر روایت کا جملہ ارشاد امام خود فرما رہے ہیں، بعض اہل ایمان کے لیے موت کا مرحلہ اتنا خوبصورت ہوتا، اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انسان کو خوشبو سونگھائی جا رہی ہے۔ گلاب کا پھول اگر انسان کے ناک کے پاس رکھ دیا جائے اور وہ اس خوشبو کو سونگھنے میں مست ہو، کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، کتنا میٹھا لمحہ ہوتا۔ موت کا مرحلہ اتنا میٹھا بن جاتا۔ علامہ ذیشان جوادی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا واقعاً، اور صحیح لکھا، بہترین جملہ لکھا کہ واقعاً جب زندگی میں انسان کو پہلی مرتبہ ائمہ طاہرین کی ملاقات نصیب ہوگی، نگاہوں کے سامنے مولا کائنات کا روح پرور چہرہ ہوگا، اہل بیت اطہار کے نورانی چہرے ہوں گے، تو ملک الموت کیسے روح کھینچ رہا ہے، کیا کھینچ رہا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایسے لگے گا جیسے کہ زندہ گلاب کو سونگھ رہا ہے، اس کی خوشبو سے محسوس ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن حضرات گرامی، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک طرفہ بات کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ انسان کو خود فیصلہ کرنا کہ آیا میرے روح نکلنے کا عمل وہ والا عمل ہوگا
کہ گویا گلاب اور خوشبو سونگھ رہا ہے اور انسان روح نکل جائے، یا وہ والا مرحلہ ہوگا کہ جہاں معصوم کی روایت کے مطابق اتنا سخت انداز سے جان دی جا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل ایمان کو اس بات کی بہرحال بشارت دی گئی کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے بہرحال موت نکلنے کا مرحلہ انتہائی آسان مرحلہ ہوگا، لیکن پھر بھی بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی موت کے عمل کو انتہائی اذیتناک بنا سکتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو روح نکلنے کے عمل کو انتہائی آسان بنا سکتے ہیں۔ ایک روایت کا تذکرہ کروں تاکہ ایک عمل کی طرف بھی بات ہو جائے۔ ایک مقام پر مولا سے پوچھا گیا، مولا وہ کون سا عمل ہے جس سے روح انتہائی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے؟ ملک الموت سے دوستی ہو جاتی ہے۔ روایت کا جملہ کہ ملک الموت سے دوستی ہو جاتی ہے، کہ اگر ملک الموت سے دوستی کرنی ہے اور چاہتے ہو کہ دوستانہ انداز میں دوستی کا خیال رکھتے ہوئے ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے، تو ایک کام کرو، نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھا کرو، نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھا کرو۔ یعنی جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے بعد کسی کام سے یہ مت کہو کہ مجھے کام کر، کسی نماز سے مت کہو کہ مجھے کوئی کام کرنا، کوئی سا بھی کام آ جائے کہو مجھے نماز پڑھنی، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد سارے کام کرو۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے ملک الموت آ کر دیکھتے ہیں کہ کون کون اس وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اپنے دوستوں کی فہرست میں لکھ لیتے ہیں۔ ملک الموت کا کام نماز کے حساب کتاب کو چیک کرنا نہیں، وہ اور فرشتے ہیں، وہ تو صرف اتنا دیکھنے آتے ہیں کہ کون اس وقت رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، اپنا نام، اس کا نام دوستوں کی فہرست میں لکھ لیتے ہیں۔ اور قیامت کے میدان میں آ کر جب منزل شفاعت کی بات آئے گی، شفاعت کا عقیدہ اہل ایمان کے لیے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے خوبصورت ترین اور قیمتی ترین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ، اور بالکل صحیح عقیدہ، یقیناً شفاعت ہونے والی، اہل بیت اطہار یقیناً شفاعت فرمانے والے۔ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، شفاعت نیک انسان کی ہونے والی ہے کہ گناہگار انسان کی ہونے والی؟ اگر جواب یہ ہے کہ نیک انسان کی ہونے والی تو غلط جواب ہے، اس لیے کہ نیک انسان کو شفاعت کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ویسے ہی جنت کا حقدار قرار پا گیا۔ تو یہ بھی طے ہے کہ شفاعت ہونی بھی گناہگار کی ہے، جو جہنم کا حقدار قرار پا رہا ہے اس کی شفاعت ہونے والی ہے، جو فیل ہو رہا ہے اس کی شفاعت ہونے والی ہے۔ اہل بیت اطہار اس کو نکال کر جہنم سے جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، یقیناً ہونے والا ہے۔ مومنہ کے گناہگار بھی ہوگا، یقیناً اہل بیت کی شفاعت کا حقدار بنے گا۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ جس طرح ہم جب عدل الہی پر بات کر رہے تھے تو ہم نے جملہ بار بار کہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا، خدا عادل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے اختیارات پر پابندی لگا رہے ہوتے۔ ابھی بھی جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اہل بیت اطہار کے حق کی شفاعت پر کوئی پابندی لگ رہی، لیکن ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرض کر لیجئے کوئی مومن ہے، اسکول چلاتا، ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اسکول چلا رہا ہے، اسکول کا سربراہ، آپ نے اس سربراہ کو فون کیا، آپ اچھے دوست ہیں اس سربراہ کے، اسکول چلا، پرنسپل کے مثال کرتا ہوں، بہت اچھے دوست ہیں، آپ نے فون کیا پرنسپل صاحب کو، پرنسپل صاحب ایک کام ہے، کیا کام ہے؟ بھئی وہ بچہ آپ کے اسکول میں فیل ہو گیا، مہربانی کریں اس کو ذرا پاس کر دیں۔ اچھا، فیل بچے کو پاس کر دوں؟ ہاں بھئی کیوں؟ کب سے اس کا ریکارڈ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ مہربانی فرمائے تو پاس ہو سکتا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہ دیکھیں پہلے سیمسٹر میں بھی اس نے اے گریڈ لیا تھا، دوسرے میں بھی اے گریڈ لیا تھا، بات یہ ہے کہ تیسرے سیمسٹر میں اس کی والدہ شدید بیمار پڑ گئی تھی تو وہ سی اور ڈی گریڈ پر آ گیا تھا، اور فائنل تک آتے آتے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، گھر میں بڑی تکلیف کا عالم تھا، کوئی اس کو پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی اس بچے کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، لہذا وہ فیل ہو گیا 5% سے، مثال کے طور پر پاسنگ مارک سے 50% یا 45% لے کر آیا۔ ویسے انتہائی ذہین بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، محنت کرنے والا بچہ ہے، لیکن ایک حادثہ آ گیا تھا، پریشانی ہو گئی تھی، نہیں پڑھ سکا۔ اب اس کا ریکارڈ دیکھ لیں، اچھا ریزلٹ رہا ہے اس کا، اے گریڈ لیتا رہا ہے، A+ لیتا رہا۔ آپ نے ٹیچرز کو بلایا، کتابوں کو منگوایا، کاپیز کو منگوایا، پوچھا، پتہ چلا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، تو کیا کریں گے پرنسپل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس موقع پر یقیناً پاس کر دیں گے، بچہ فیل تھا، لکھا جا چکا تھا کہ اگلی کلاس میں نہیں جانا اس کو، یہ فیل ہو گیا بچہ، لیکن بہرحال جب اس طرح کی پوزیشن سامنے آئے گی پاس کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں، اس بچے کو پاس کر دو تاکہ اس بچے کا کیریئر برباد نہ ہو، اس بچہ ضائع نہ ہو، 1 سال ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کو پتا چلا پرنسپل صاحب نے کسی کا فون سنایا، پاس کر دیا،
کبھی آپ میرے بچے کے لیے درخواست کر دیں، میرا بچہ ہی فیل ہو گیا، آپ نے پھر کیا ہے اس پرسنٹیج؟ کہ صاحب 5% لے کر آیا۔ اب ذرا فون کیجئے پرنسپل صاحب اس کو پاس کر دیں، پرنسپل صاحب یہ بچہ ہے فیل ہو گیا، 5% لے کر آئے، ای گریڈ ایف گریڈ۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آپ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے اس پرنسپل کو؟ یعنی آپ جائیں گے ہی نہیں پرنسپل کو کہنے کے لیے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے پاس پرنسپل کی دوستی کیسی ہے، پرنسپل سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، پرنسپل آپ کی بات ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا، سب باتیں بات کی ہیں۔ آپ خود ہی پسند نہیں کریں گے کہ جا کے سفارش کریں ایسے کی جو 5% لے کر آیا۔ اہل بیت اطہار بھی پروردگار کو جانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو جیسی پروردگار کی معرفت ایسی کسی کو نہیں ہے۔ 45% لے کر 40% لے کر 35% لے کر تو انسان پھر بھی سوچ سکتا ہے کہ چاہے میں فیلئر ہوں لیکن پاس ہونے سے نزدیک ہوں، اہل بیت شفاعت کر دیں گے۔ لیکن کردار ایسا لے کر جاؤں کہ 5% لے کر جاؤں اور کہوں کہ اہل بیت مجھے پاس کروا دیں، میں اہل بیت کے حق کے شفاعت پر پھر بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ میں کون ہوتا ہوں، میری اوقات کیا، میں خود محتاج ہوں شفاعت کا۔ لیکن ایک روایت چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کب ارشاد فرمایا امام نے؟ زندگی کے آخری لمحات میں، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو فرمایا کہ یاد رکھنا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت ایسے انسان کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو سبق سمجھتا ہو، جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو۔ کیا مطلب ہے مولا؟ امام اپنے حق شفاعت سے انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ ہم شفیع نہیں بن سکتے، یہ نہیں فرما رہے کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے، نہیں، شفاعت کا استحقاق نہیں رکھتا وہ انسان جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یعنی امام گویا اس کو رائٹ دینے کو تیار نہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہم سے شفاعت کا حق استعمال کروانے والے؟ اگر تو نماز کو حقیر سمجھ رہے ہو، وہ رب العزت جس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دینا اس کا شکریہ ہے، جو پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں میری بارگاہ میں سر جھکانا ہے، تم اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہو، ہم سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پروردگار کے دشمن بننے کے بعد، پروردگار کے احکام کی کھلا معصیت کرنے کے بعد ہم سے شفاعت کی بات کرتے؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ تو ذہن گرامی، قیامت اس اعتبار سے قیامت بن جائے گی اگر انسان قیامت میں اس انداز سے پہنچا کہ جو پروردگار کا پسندیدہ انداز نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قیامت کے میدان کے حوالے سے اور بھی بے شمار تفصیلات ہیں۔ پل صراط کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ قیامت کے وہ مراحل کون سے ہیں، کیسے سب کچھ ہونے والا ہے، سب کی وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن بات میں مجھے مکمل کرنی ہے ایک مختصر روایت، بلکہ مختصر سا واقعہ۔ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی سماعتوں کی نظر کروں۔ یہ واقعہ ان واقعات میں سے جسے میں نے بار بار پڑھا ہے، موضوع سے متعلق بالکل بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ 11ویں امام کو تذکرہ کچھ بھی نہ ہو۔ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ وقت بالکل آخر میں آ چکا۔ جس طرح نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے اہل بیت اطہار نے اتنا شدید انداز سے تاکید فرمائی، اسی طرح اگر اہل بیت اطہار کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں، اس عقیدے کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے ہمارے ائمہ نے زندگی کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا۔ نماز چھٹے امام کی زندگی میں آ جاتی ہے، عقیدہ امامت پر بات ہوئی، عقیدہ توحید پر بات ہوئی، عقیدہ نبوت پر بات ہوئی، اور یہ بات بار بار ہوتی رہی کہ اس عقیدے کی اصلاح کے لیے، اس عقیدے کی بہتری کے لیے، اس عقیدے کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے جس کتاب کو بھیجا اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ پیغمبر اکرم کے قلب مقدس پر جس کتاب کو نازل کیا گیا، اور میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا نبوت کی منزل میں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ نبوت کو اگر بچایا ہے تو امامت نے بچایا۔ اور تاریخ اسلام میں ایک وقت ایسا آیا جب قرآن پر حرف اٹھا دیا گیا۔ معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ جو پیغمبر اکرم کا جاویدانی معجزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا معجزہ۔ لیکن پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں،
ایک وقت ایسا آیا جب واقعاً قرآن پر کوسچن مارک لگانے کی کوشش کی گئی، قرآن کو زیر سوال لے آیا گیا، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے 11ویں امام کی زندگی میں، 11ویں امام کی زندگی میں۔ اور اسحاق کندی، عراق کا انتہائی مشہور فلسفی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا، مسیحی وقف کر دیا اپنی زندگی کو کہ مجھے ایک کام تو کرنا ہے۔ یہ مسلمان جو قرآن کو اتنا بڑا معجزہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس پر تو سوال نشان لگا دینا، اس پر تو کوسچن مارک لگا دینا، اور ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کا نام ہی رکھا تناقض القرآن یا تناقض القرآن۔ عنوان یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی، قرآن کی ایک آیت کچھ بات کرتی نظر آتی، دوسری آیت کچھ بات کرتی ہوئی نظر آتی۔ فلسفی ہے، صاحب علم و معرفت انسان ہے، اور قرآن کو موضوع بنا کر اس طرح کی کتاب لکھ رہا، یعنی اس خبر کا پبلش ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے کہ بابا آخر ایک شخص ایسا پیدا ہو گیا جو قرآن میں اعتراض کر رہا، جو قرآن میں اعتراض نکال رہا۔ اور امام عسکری سامرہ میں اسحاق کندی کا ایک شاگرد آتا ہے امام کی خدمت میں، جو امام کا ماننے والا بھی، امام کا شیعہ بھی۔ امام نے کہا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی زبان کو بند کر سکے، اس کو سمجھا سکے، اس کو عمل سے روک سکے؟ کہنے لگا مولا کیسے ہو سکتا، انتہائی بڑا فلسفی، انتہائی دانشور انسان، ہم کہاں وہ کہاں، ہماری اوقات نہیں اسے بات کر سکے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقہ کار پر عمل کرو۔ کہنے لگا مولا میں حاضر ہوں۔ امام خود ملاقات کے لیے نہیں جا رہے ہیں، امام خود ملاقات کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، علمی طریقے سے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، ورنہ اعجاز کا ذریعے بھی حل کیا جا سکتا۔ کہا جاؤ جا کر اس سے دوستی کرو۔ استاد اور شاگردی میں احترام کی ان حدود کو کراس کرو جہاں بے احترامی نہیں آتی لیکن تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جب اس منزل پر پہنچ جاؤ، جب استاد کی خلوتوں میں بھی اس کے امین بن جاؤ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، تو پھر امام نے ایک اعتراض بتایا، جا کر اعتراض کر دینا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، امام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، تکلفات کی حدوں کو توڑنا شروع کیا، استاد کے ساتھ دوستی کا لیول آیا۔ اور ایک دن استاد کے ساتھ جب بالکل تنہائی میں خلوت میں بیٹھا ہوا تھا، کہا استاد ایک بات ذہن میں آتی، ذرا اس بات کا جواب تو دیں۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ جو کتاب لکھ رہے تناقض القرآن، کہا کہ ایک سوال ذہن میں آتا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں، آپ جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آیتوں میں جو ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے ہو جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہے؟ اور جب خالق قرآن سے کہا جائے، جب قرآن کے حقیقی آتھر سے کہا جائے کہ بھئی تمہاری دو آیتیں ٹکراتی ہیں، اور وہ قرآن کی آیت کا وہ ترجمہ کرے کہ ٹکراؤ سرے سے ختم ہو کر رہ جائے، آپس میں ٹکراؤ بچے ہی نہیں، تو پھر تو ساری آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی نا۔ اس لیے کہ ٹکراؤ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے ذہن کے اعتبار سے ہو رہا، اصل مصنف کے اعتبار سے، اصل مالک قرآن کے اعتبار سے تو نہیں ہو رہا۔ استاد سے سوال کیا، امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امام کے شاگرد کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اور اسحاق کندی تک پہنچ رہے ہیں۔ جیسے ہی شاگرد نے سوال کیا امام کے، اسحاق کندی کے سامنے سوال پیش کیا، تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بات واقعاً صحیح ہے، عربی زبان سے ذرا سا بھی تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کتنی زیادہ گنجائش ہے، ایک ایک لفظ کے بعض اوقات 70 معنی ہوتے ہیں۔ کیا پتا کس معنی میں بات کی جا رہی، کیا پتا کس پیرائے میں بات کی جا رہی۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اکثر ایک مثال اردو زبان طبقے کے لیے، بعض اوقات الفاظ بالکل ایک ہوتے ہیں، اردو جیسی زبان میں اتنی وسعت ہے، صرف لہجہ بدلتے معنی بدل جاتے ہیں، صرف لہجہ، الفاظ تو وہی کے وہی ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ میرے سامنے آیا، میں نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ کہنے لگا علی۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ غور فرمایا، پہلے پوچھا تھا کیا نام ہے، وہی کیا نام ہے، 3 الفاظ، جواب تھا علی۔ جیسے ہی سنا علی، بے اختیار زبان پر آیا کیا نام ہے۔ ابھی جو کیا نام ہے وہی 3 الفاظ ہیں، لیکن سوال نہیں ہے، شاباشی ہے، الفاظ وہی کے وہی رہے، صرف لہجہ بدلا، میننگ بدل گئے۔
کہا ایک جواب مسئلے پر استفہام تھا، سوال پوچھا جا رہا تھا، لا علمی کو دور کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ شاباش دی جا رہی ہے، الفاظ وہی کے وہی میننگ بدل گئے. تو جب اردو جیسی سادہ زبان کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے تو عربی کہاں سے کہاں پر. سنا، سوچتا رہا، کافی دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا اور اب جو جملہ کہا اے شاگرد، ایک مرتبہ پھر اپنے اعتراض کو بیان کر. علمی اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی بڑا اہم ہوتا، علمی بات انسان کا دوبارہ سننے کا دل چاہتا. اسے کیا معلوم کہ ان الفاظ اس شاگرد کے الفاظ نہیں، امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. دشمن ہے تو کیا ہوا، امام کے الفاظ اتنے میٹھے لگے کہ پھر سے بیان کر. شاگرد نے ذرا سنبھل کر اعتراض کو پھر سے نئے سرے سے بیان کیا، پھر سر جھکا لیا. اور اب کافی دیر سر جھکانے کے بعد جب سر اٹھایا تو اب جو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ بڑے سننے والے اور قیمتی الفاظ ہیں. کہتا ہے کہ اے شاگرد، مجھے اتنا بتا کہ یہ الفاظ تو لے کر کہاں سے آیا ہے. اب تک تو استاد اسحاق کندی کے گھبرانے کی باری تھی، اب شاگرد کے گھبرانے کی باری آگے. گھبرا کر کہتا ہے استاد میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. استاد کہتا ہے میں استاد ہوں، میں جانتا ہوں یہ تیرے بس میں نہیں اس طرح کا اعتراض کرنا، بتا کہاں سے اعتراض لے کر آیا. اور اب شاگرد کو چھپانے کا کوئی راز جواز بھی نہ رہا. کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ابو محمد امام حسن عسکری نے مجھے اعتراض سکھا کر تمہارے پاس بھیجا تھا. اور انہی کا بتایا ہوا اعتراض میں نے تمہارے سامنے پیش کیا. بے اختیار وہ دشمن اسلام اور دشمن قرآن کہتا ہوا نظر آتا. خدا کی قسم اگر اس طرح کا اعتراض کوئی کر سکتا ہے تو اسی گھرانے کا کوئی فرق کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اس کے بعد اپنی کتاب کو اٹھایا. آج جو کتاب تاریخ میں نہیں موجود، صرف نام کے سوا کچھ بھی نہیں اس کتاب کا. کیوں؟ اسحاق کندی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے سارا کا سارا لکھا ہوا مسودہ نظر آتش کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا. اب تک یہ کتاب میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت سمجھ کے کر رہا تھا. اب اس کتاب سے زیادہ شررناک چیز کوئی عالم انسانیت کے لیے نہیں. اب اس کتاب کو باقی ہی نہیں رہنا چاہیے، اب اس کتاب کو ختم ہو جانا چاہیے، جل جانا چاہیے. یہ 11ویں امام کی حیات طیبہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور کل زندگی کتنی 3 یا 4 الگ الگ روایتیں ہیں. شہادت کی تاریخ سب نے سیم لکھی ہے، 8 ربیع الاول سن 260 ہجرہ. ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، کسی نے 231 لکھی ہے، کسی نے 232 لکھی، کسی نے 233 لکھی، کسی نے 234 لکھی. یعنی تاریخ کے اعتبار سے جو کم سے کم سن امامت ہے وہ 24 سے 25 سال، اور جو زیادہ سے زیادہ سن امامت ہے وہ 29 سے 30 سال. 30 سال کا سن کوئی بہت زیادہ سن نہیں ہوتا. اہم ترین ذمہ داری جو 11ویں امام کی زندگی میں مجھے نظر آتی ہے، اب میں جملے کو مکمل کر دوں، گفتگو کو مکمل کر دوں. وہ جو پیغمبر اکرم کا فرمان تھا، میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی عطرت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کتاب اللہ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. 11ویں امام کا جو پورے عالم انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ جانے سے پہلے زمانے کے امام کو بھی ہمیں دے کر گئے، قرآن کی بھی اس طرح سے حفاظت کر کے گئے. قرآن کو بھی بچایا ہے تو 11ویں امام نے، اور زمانے کے امام کی صورت میں عطرت کو بھی بچایا ہے تو 11ویں امام نے. اور ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجیے، بس یہی جملہ میرا مصائب بن گیا. آج 11ویں امام کے مصائب پڑھنا ہے، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، لیکن بہرحال ایام عزا کا آخری دن ہے، واپسی اہل حرم کے مصائب بھی پڑھنا ہے. ایک جملہ جو 11ویں امام کے مصائب کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر. عزیزان گرامی کبھی غور کیجئے گا، میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، کئی بار مطالعہ کیا، ایک اندازہ ہوا ائمہ طاہرین کے مصائب میں سے ایک مصائب یہ بھی ہے، اور بنو عباس کے ڈھائے ہوئے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جتنے ائمہ کی شہادت بنو عباس کے دور میں ہوئی ہے، ان کا مصائب یہ ہے کہ ان کے مصائب کھل کر سامنے بھی نہیں آ سکے. آپ کتابوں کو پڑھیں، تفصیلات نہیں ملتے ہیں. شہادت کیسے ہوئی،
انتہائی خاموشی کے ساتھ. ہاں اتنا طے ہے کہ جب بنو عباس کے مظالم کا آغاز ہوا تو شاید پہلا امام ایسا ہے، امام موسی کاظم، بغداد کے پل پر جن کا جنازہ رکھا گیا، مصائب بہت کھل کر سامنے آیا. لیکن اس کے بعد 10ویں اور 11ویں امام تک آتے آتے ائمہ کو بغداد میں بھی نہ رہنے دیا گیا، سامرا لے کر چلا جایا گیا. سامرا جو خاص بنو عباس کی حکومت کا کیپٹل، کوئی مصائب سامنے نہیں آتا. اتنا نظر آتا ہے، روایت کا ایک جملہ نظر آتا ہے، معتمد عباسی نے 11ویں امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا. اور جب زہر امام کے بدن اطہر میں پہنچ گیا تو باقاعدہ اعلان کیا گیا، باقاعدہ لوگوں کو بلایا گیا، دیکھو ہم نے کوئی زہر وغیرہ نہیں دیا، امام بالکل خیریت کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال جب زہر اپنا اثر کرا تو آخر وہ وقت آیا کہ امام علی مقام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے. آئیے مل کر پرسہ دیں. اے زمانے کے امام، ہمارا پرسہ قبول کریں. عالم غربت پہ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کتنا سن ہے زمانے کے امام کا؟ 12ویں امام. کتنا سن ہے میرے مولا کا؟ 5 سال کا سن تھا، 5 سال کا بچپنا، اور 11ویں امام کا سایہ اپنے سر سے اٹھ گیا. عالم غربت میں، خاندان مدینے میں، اقربا اور اعزا مدینے میں، سامرا میں کوئی ماننے والا بھی نہیں ہے، کوئی چاہنے والا بھی نظر نہیں آ رہا. اس عالم غربت میں یتیمی کے داغ کو کیسے برداشت کیا، یہ میرے زمانے کا امام نے جانتا ہے. لیکن ایک جملہ کہوں، مولا 5 سال کا سن ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. لیکن ہم نے روایتوں میں اتنا پڑھا ہے، شہادت کے بعد بہرحال بابا کے جنازے کو غسل بھی دیا گیا، بہرحال بابا کے جنازے کو کفن بھی پہنایا گیا. جب نماز جنازہ پڑھنے کا موقع آیا تو روایت ہے کہ پردہ ہٹا، ایک 5 سال کا بچہ آیا، چچا جان ہٹ جائیے، مجھے نماز پڑھانی. بابا کے جنازے پر نماز پڑھانے کا موقع بھی ملا. لیکن ہائے رے ہمارے دل قربان حسین ابن علی کی غربت پر، ہمارے دل قربان مولا سید سجاد کی غربت پر. بابا کا جنازہ بے گور و کفن کا سامنے رکھا ہوا ہے، غسل دینے کے قابل نہیں. اگر میں پوچھوں اے مولا سید سجاد، اپنے بابا کے جنازے کو غسل کیوں نہیں دیتے، اپنے بابا کے جنازے کو کفن کیوں نہیں پہناتے ہیں؟ رو کر میرا مولا کہے گا، اے بھائی، اے پوچھنے والے، اگر میرے پاس بابا کے جنازے کو غسل دینے کے لیے پانی ہوتا تو میرا اصغر پیاسا شہید نہ ہوا ہوتا. اگر میرے پاس اپنے بابا کے جنازے کو کفن پہنانے کے لیے کپڑا ہوتا تو میری پھوپھیاں بے مخنہ چادر کے کوفے کے بازاروں میں نہ گرائی جا رہی ہوتی. لیکن آج مجھے واپسی اہل حرم کے مصائب بھی پڑھنا ہے. آج ایام عزا کا آخری دن بھی ہے. عزاداران سید الشہداء زینب کبریٰ کا پرسہ بھی دینا ہے، سید سجاد کا پرسہ بھی دینا ہے. زینب لوٹ کر مدینہ میں آ گئی، زینب لوٹ کر مدینہ میں آ گئی. لیکن جب مدینہ نظر آیا، بے اختیار ام کلثوم کی زبان پر جملہ آیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا. اے نانا کے مدینے، اے ہمارے جج کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. کیوں قبول نہ کرنا؟ اس لیے کہ جب ہم گئے تھے فاطمہ زہرا کا بھرا ہوا گھر تھا، آباد گھر تھا. اب جو لوٹ کر آئے ہیں تو شہزادی کا گھر ایسے اجڑا اب قیامت تک کبھی آباد نہ ہو سکے. اب یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا. بہرحال اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچا. مجھے نہیں پتا زینب نے اہل مدینہ کا سامنا کیسے کیا ہوگا. ہر ایک آگے بڑھ کر پوچھتا ہوگا، شہزادی بھیا حسین کہاں رہ گئے؟ کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا ہوگا، شہزادی ابو الفضل عباس کہاں رہ گئے؟ کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا ہوگا، شہزادی اولو محمد کہاں رہ گئے؟ قاسم کہاں رہ گئے؟ ارے ہر ایک کے بارے میں شہزادی نے جواب دیا، کہا چلو نانا کے روزے پر، وہیں جا کر ہم سنائیں گے. مجھے نہیں معلوم شہزادی نے مصائب کیسے پڑھے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کیسے قیامت ہوئی ہوگی، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ مصائب پڑھتے ہوئے کہا ہوگا، نانا جس کو تم اپنے کاندھوں پر سوار کر کے پھرایا کرتے تھے اس کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا.
نانا نانا تم مجھ سے پوچھو گی نہیں کربلا میں کیا ہوا؟ نانا وہ تمہارا جو شبیہ تھا، جو تمہاری شکل میں تھا، جو تمہاری صورت کی شبیہ تھا، نانا میرا اکبر، ارے کلیجے میں مرچی کا پھل لگا نانا۔ جب زینب نے پڑھا ہوگا نانا نانا میں تمہیں کیسے بتاؤں، میرا 6 مہینے کا اصغر حسین اپنی گود میں لے کر پانی کے لیے فریاد کرتا رہا، کسی کو رحم نہ آیا، 3 بھال کا تیر میرے اصغر کے گلے میں مار دیا۔ نانا نانا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو بتاتی، میرے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان، میری پشت پر دروں کے نشان۔ لیکن آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے روایت نہیں ملی، میں تو اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ ارے نانا کے روضے پر زینب نے ساری سنائی، سارے مصائب کا تذکرہ کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے جب اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے، کبھی موقع ملا ہوگا، کبھی رات کے سناٹے میں زینب ماں کی خبر پر آئی ہوگی اور وہ ساری باتیں کہی ہوگی جو بیٹی اپنی ماں سے تو کہہ سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ نہ جانے زینب نے ماں سے کیا کیا کہا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے ایک جملہ ضرور کہا ہوگا، رو کر کہا ہوگا، اماں میں بہت چھوٹی سی تھی، تم دربار سے ہو کر آئی تھی اماں، میں بہت چھوٹی سی تھی اماں، تم دربار سے ہو کر آئی تھی اماں۔ اماں ایک مرتبہ دربار سے ہو کر آئی، بال سارے کی سارے سفید ہو گئے تھے اماں۔ اماں میں بہت سوچتی تھی ایسی کون سے مظالم تو جو دربار میں گزر گئے، لیکن اماں آج زینب لوٹ کر آئی ہے تو کہنے کا دل کر رہا ہے اماں بڑی خوش نصیب ہو، جب دربار میں گئی تھی تو شرابی کا دربار نہیں تھا، سر پر ردا موجود تھی، اماں زینب دربار سے ہو کر آئی، شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، زینب بے مخنہ چادر کی تھی، 900 کرسی نشی، ایک رسن میں بارہ گھلے، اماں زینب رضا مانگتی رہی، اماں زینب چادر مانگتی رہی، کسی ظالم کو رحم نہ آیا، زینب کو چادر دیتا، اماں زینب اجڑ کر آئی ہے، اماں زینب پشت پر تعزیہ نے کھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے سے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ پالنے والے ہمارے ناسوں کو رومال عزت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ بے روزگار اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، جیسا اہل بیت اطہار چاہتے ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ دشمنان ایمان و اسلام و انسانیت اگر قابل ہدایت نہیں، میرے معبود سب کو جہنم واصل فرما۔ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے بالخصوص جنہوں نے صرف اور صرف جرم تشیع میں جام شہادت نوش کیا، مولا کائنات کی محبت میں شہادت کو گلے سے لگایا، پالنے والے ان کے درجات عالی ہیں، مزید متعالی فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پالنے والے خانوادہ شہداء کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں بہترین انداز سے نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، علماء دین اور مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، آج اس فرش ادا پر بیٹھ کر ہم شہزادی کونین کی خدمت میں ان کے مظلوم لال کا، ان کے مظلوم خاندان کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اس فرش ادا کو اور دنیا میں جہاں جہاں فرش ادا قائم ہے، فرش ادا قائم کرنے والوں میں جو مومنین تھے جب دنیا میں نہیں رہے، بالخصوص اس فرش ادا کے حوالے سے جو اس فرش ادا پر آیا کرتے تھے، رونق ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، پالنے والے ان سب کو جزائے خیر عنایت فرما۔ معبود ان سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی کا آخری سال ہے تو پالنے والے مولا حسین کے پرچم تلے محشور ہونے والے ہم سب کا نام شامل فرما۔ اگر سانس باقی رہے، جب تک سانس رہے، حسین کے فرش اعضا پر آ کر
حسین کا پرسہ دینے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، پالنے والے زندگی میں حسین کے روضہ اقدس کی زیارت سے ہم سب کو شرف یاب فرما، آنکھ بند ہوتے وقت حسین کی زیارت سے ہم سب کو شرف یاب فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عزیزان گرامی کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ مرحوم حسن فقیر، یہ مرحوم محمد فقر یا فقیر، مرحومہ میر جان ابن میر علی، اور بالخصوص مرحوم سید غلام نقی رضوی جو پاک محرم ہال کے صدر رہے، مرحومہ سیدہ ثنا فاطمہ، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، وہ تمام مرحوم جن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بہرحال سزا خانے کو قائم کرنے میں اپنا وقت اور اپنا جو ہے وہ سب کچھ داؤ پر لگایا، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، آپ عزیزان کے مرحومین، وہ تمام جو حالیہ واقعات کے شہداء ہیں، اور وہ تمام شہداء جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔